السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کوئی موضوع ہے تبلیغ کا حکم اور اس کے مضمرات۔ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی حکم دیے گئے ہیں جو بظاہر تو بہت مختصر اور سادہ ہیں، لیکن حقیقتاً بڑے دور رس مقاصد پر مشتمل ہیں اور حقائق پر ان کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ انداز کی آخری منزل یہ ہے کہ عالم وجود میں اللہ کی مرضی کے خلاف جو بھی چل رہا ہو اسے اس کے پرخطر انجام سے آگاہ کر دیا جائے، اور وہ بھی اس طرح کہ عذاب الہی کے خوف سے اس کے دل و دماغ میں ہلچل اور اتھل متھل مچ جائے۔ رب کی بڑائی و کبریائی بجا لانے کی آخری منزل یہ ہے کہ روئے زمین پر کسی اور کی کبریائی برقرار نہ رہنے دی جائے، بلکہ اس کی شوکت توڑ دی جائے اور اسے الٹ کر رکھ دیا جائے، یہاں تک کہ روئے زمین پر صرف اللہ کی بڑائی باقی رہے۔ کپڑے کی پاکی اور گندگی سے دوری کی آخری منزل یہ ہے کہ ظاہر و باطن کی پاکی اور تمام شوائب والواس سے نفس کی صفائی کے سلسلے میں اس حد کمال کو پہنچ جائے جو اللہ کی رحمت کے گھنے سائے میں اس کی حفاظت و نگہداشت اور ہدایت و نور کے تحت ممکن ہے، یہاں تک کہ معاشرے کا ایسا اعلیٰ ترین نمونہ بن جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تمام قلب سلیم کھنچتے چلے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت و عظمت کا احساس تمام کج دلوں کو ہو جائے، اور اس طرح ساری دنیا موافقت یا مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مرتکز ہو جائے۔ احسان کر کے اس پر کثرت نہ چاہنے کی آخری منزل یہ ہے کہ اپنی جد و جہد اور کارناموں کو بڑائی اور اہمیت نہ دیں، بلکہ ایک کے بعد دوسرے عمل کے لیے جد و جہد کرتے جائیں اور بڑے پیمانے پر قربانی اور جہد و مشقت کر کے اسے اس معنی پر میں فراموش کرتے جائیں کہ یہ ہمارا کوئی کارنامہ ہے، یعنی اللہ کی یاد اور اس کے سامنے جو ابد ہے، یہ ابد ہی کا احساس اپنی جہد و مشقت کے احساس پر غالب رہے۔ آخری آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت کا کام شروع کرنے کے بعد معاندین کی جانب سے مخالفت، استہزاء، ہنسی اور ٹھٹھے کا شکلوں میں یہ اظہار ثانی سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو قتل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے والے اہل ایمان کو نیست و نابود کرنے تک کی بھرپور کوشش ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے سابقہ پیش آئے گا۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پامردگی اور پختگی سے صبر کرنا ہوگا، وہ بھی اس لیے نہیں کہ اس صبر کے بدلے کسی حظ نفسانی کے حصول کی توقع ہو، بلکہ محض اپنے رب کی مرضی اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ اکبر۔ یہ احکامات اپنی ظاہری شکل میں کتنے سادہ اور مختصر ہیں، اور ان کے الفاظ کی بندش کتنی پرسکون اور پرکشش نغمگی لیے ہوئے ہیں، لیکن عمل اور مقصد کے لحاظ سے یہ احکامات کتنے بھاری، کتنے باعظمت اور کتنے سخت ہیں، اور ان کے نتیجے میں کتنی سخت جو مکھی آندھی پیا ہو کہ جو ساری دنیا کے گوشے گوشے کو ہلا کر اور ایک دوسرے سے گتھ کر رکھ دے گی۔ انہی مذکورہ آیات میں دعوت و تبلیغ کا مواد بھی موجود ہے۔ انذار کا مطلب ہی یہ ہے کہ بنی آدم کے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا انجام برا ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کو نہ تو ان کے سارے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے اور نہ دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے انذار کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ دنیا کے دنوں کے علاوہ ایک دن ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں ہر عمل کا پورا اور ٹھیک بدلہ دیا جا سکے۔ یہی قیامت کا دن جزا کا دن اور بدلے کا دن ہے۔
پھر اس دن بدلہ دیے جانے کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک زندگی ہو۔ بقیہ آیات میں بندوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ توحید خالص اختیار کریں، اپنے سارے معاملات اللہ کو سونپ دے اور اللہ کی مرضی پر نفس کی خواہش اور لوگوں کی مرضی کو تج دے۔ اس طرح دعوت و تبلیغ کا مباد کا خلاصہ یہ ہوا